سورہ فاتر مکی صورت ہے، 43 نمبر، سورہ فرقان کے بعد نازل ہے، سورہ مریم سے پہلے۔ اس صورت میں پہلا مضمون اسی صورت میں بھی ہے، نفی شفاعت قہری نئے انداز کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو لا یسمعون دعاءکم، وہ تمہارے پکار کو نہیں سنتے، وہ مالک نہیں ہے کسی چیز کا۔ دوسرا، پہلے صورت کے شروع بھی الحمدللہ سے، یہ بھی تو اس حصے میں دو صورتیں الحمدللہ سے شروع ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس میں دو مسئلے، ایک یہ قیامت آئے گا اور دوسرا قیامت میں کسی کا زور بھی نہیں چلے گا، تو قیامت پر بھی یقین رکھو، اور یہ بھی یقین کہ اس دن فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس صورت کا دعویٰ شرک فی الدعاء کی نفی ہے، اللہ کے ساتھ پکارنے میں کسی کو شریک نہ کرو، ہر مشکل میں بس اللہ ہی کو پکارو، خدائی کا پکار یہ اللہ کا حق ہے، کسی ولی، نبی، درخت، دیوتا کسی چیز کو نہ پکارو۔ صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ 15 تک ایک باب جائے گا، پھر 38 تک دوسرا، پھر آخر تک تیسرا۔ تو شروع میں دعوی توحید الحمدللہ، اور پھر دلائل عقلیہ ہے توحید پر، تسلی رسول اللہ کے لیے وَيُكَذِّبُوكَ سے، اور یا ایھا الناس سے تزہید ہے، دنیا سے بے رغبتی کہیں دھوکے میں نہ آؤ، تنبیہ الذین کفروا سے تخفیف ہوگا، افمن زین لہ سے تقابل ہے، واللہ الذی ارسل سے پھر دلائل عقلیہ ہوں گے آخر تک۔ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات جو آسمان و زمین کا خالق، فاطر فطر پٹنے کو بول، ایک چیز کو چیر کے دوسرا نکال دے، تو آسمان و زمین نکالنے والا، پیدا کرنے والا، جاعل الملائکہ اللہ بنانے والا ہے ملائک کو، رسولن پیغام رسا، ملائک سے بھی رسول ہوتے ہیں، اولی اجنحۃ، تو نبی ملک میں ایک فرق یہ بھی ہے نبی اور رسول میں کہ نبی انسانوں سے ہوتا ہے، رسول عام ہے، ملائک سے بھی ہو سکتا ہے۔ اولی اجنحۃ بازو والے، مثنیٰ دو دو، تین تین، ورباع چار چار، بعض کے دو بازو، بعض کے تین، بعض کے چار، یزید فی الخلق اللہ زیادہ کرتا ہے ساخت میں، ما یشاء جو چاہے، ہر ایک کے ساخت اس سے بڑھا بھی دیتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 بار جبریل کو دیکھا اپنے اصلی شکل میں، فرماتے ہیں 600 تک پرتے اور آسمان کے افق کو گھیرے میں لیے ہوئے، پورے آسمان کے افق اتنے بڑے پیمانے پردے، تو ڈر گئے آپ علیہ السلام پہلے بار۔ تو اللہ زیادہ کرتا ہے ساخت میں، کسی کے پر 600 تک ہے، یا زیادہ کرتا ہے برکت میں، کسی کے عمر میں برکت ڈالتا ہے، یا کیمیت میں یعنی عادت بڑھا دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، وہ جو اللہ کھول دے لوگوں کے لیے مہربانی، تو نہیں ہے کوئی اسے روکنے والا، اللہ کسی کو حکومت دے، عزت دے، کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، جو اللہ روک دے، فلا مرسل لہ، نہیں ہے کوئی اسے چھوڑنے والا، من بعدہ، اللہ کے من بعد امساکہ، اللہ نے نعمت روک دیا تو اب کوئی اس کو آزاد نہیں کر، اللہ کسی کو غم میں ڈالے دوسرا خوشی نہیں دے سکتا، پریشان کرے کوئی سکون نہیں دے سکتا۔ اللہ عزیز ہے، یعنی معاون کا محتاج نہیں، حکیم ہے، مشیر کا محتاج نہیں، حکیم ہے وہ کسی سے مشورے نہیں لیتے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اب تذکیر بنعم اللہ، اے لوگو یاد کرو اللہ کے نعمتیں اپنے اوپر، تمہارا بدن نعمت ہے، عقل نعمت ہے، دین کا سمجھ نعمت ہے، قرآن کے لیے بیٹایا نعمت ہے، کلمہ نصیب کیا نعمت ہے، کون کون سے نعمت یاد کرو گے؟ حل من خالق، کیا ہے کوئی بنانے والا اللہ کے سوا، یرزقکم جو تمہیں رزق دے آسمان و زمین سے، دے کہ تمہارے خالق کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، رازق کوئی ہے نہیں، یہ پھل فروٹ اگر وہ پیدا نہ کرے، وہ رزق نہ دے تو کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جب خالق کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، تو لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے حقدار اس کے سوا، پھر مشکل کشا بھی وہی ہے، اور پھر عجز بھی اس کے سامنے کرو۔ فانا، تو خالقین معنی ایجاد، مخلوق کا وہ کرتا ہے، یرزقکم معنی ابقاء،
انسان کے بقا کے اسباب بھی وہ پیدا کرتا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے تمہیں دھکا لگا، کہاں سے بہکائے جاتے ہو۔ تو فکون مجہول کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو، توحید سے شرک کے طرف، حق سے باطل کے طرف۔ تو نظام بنانے والا وہ، اور نظام میں بقا کے لیے اسباب بھی اس نے بنائے۔ وہی یکذبوک، تسلی، یہ لوگ پھر بھی کفر شرک اللہ سے دور بھاگتے ہیں، تو وہی یکذبوک، اگر آپ کو جھٹلا دے تو غم مت کھاؤ، سستی نہ کرو حق بیان کرنے میں۔ یقیناً جھٹلائے گئے آپ سے پہلے رسول، بڑے بڑے انبیاء یا بہت انبیاء، تکثیر کے لیے ہے تنوین یا تعظیم کے لیے۔ اللہ کے طرف واپسی ہے الامور، تمام اختیارات کا، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ تم اللہ کے طرف دعوت دو، انجام تمہارا بہتر۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ، اے لوگوں، وعدہ اللہ کا بالکل سچ ہے۔ ایک معنی وعدہ قیامت، دوسرا معنی غلبہ اسلام، کہ اللہ اسلام کو غلبہ دے گا۔ کئی دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم، دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں الغرور، بڑا دھوکہ باز شیطان، باللہ، اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے نہیں، یہ شکوک ڈالتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے اولیاء کو اختیارات دیے، یہ شکوک ڈالتے ہیں۔ کبھی یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، کرو گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے اللہ کے رحم کو ذریعہ بناتے ہیں، کتنا چالاک ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھ کے پکڑو، فاتخذوہ، پکڑو اسے، عدوا، دشمن، تو ان کو دوست سمجھ کے ہاتھ مت ملا دو، ان کو دشمن سمجھو۔ عقائد میں تمہارا دشمن ہے، عقیدہ خراب کرتا ہے، قرآن سے ہٹا کر اعمال میں دشمن ہے، تمہارا عمل خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیطان کی دشمنی دھوکے کے مختلف طریقے ہے۔ ایک یہ ہے، نمبر 1 کہ منع کرتا ہے، عمل نہ کرو۔ نمبر 2 تسویف، کہ ہو جائے گا، آج نہیں تو کل سے شروع کرو، کل سے توبہ کرو۔ تیسرا عمل صالح اگر کوئی کرے تو تعجیل، بس جلدی جلدی نماز پڑھو، بھاگ جاؤ، اور عمل میں جلدی جلد بازی کے کہ شریعت کے طریقے پر نہ ہو، تو یہ کرتا ہے پھر۔ اور اگر اس سے بھی کوئی اول تو یہ کہ عمل کے لیے آنے نہیں دے گا، اور پھر کل پہ ڈھال دے گا، اس سے بھی بچ گیا تو پھر یہ کہ جلدی جلد باز بنا کے تھکا دیتا ہے، پریشان کرتا ہے کہ کب بس کرے گا۔ اور یہ پورا ہو جائے تو پھر چوتھا طریقہ، اگر ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہے، عمل بھی سکون سے ہے، تو پھر ریا میں ڈال دے گا کہ لوگوں کے دکھلاوا کہ دیکھو کتنا بڑا محنت کرتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ یہ بھی اس سے بھی بچ جائے تو پھر عجب میں کہ اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، صرف میں ہی دین کے لیے لگا ہو، تو بس اپنے طرف نسبت کرتا ہے کہ سب دنیا ہے، میں تو بخشایا گیا ہو، دیکھو دوسروں کو دیکھو اور مجھے دیکھو، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بچ جائے اس سے تو کوشش کرتا ہے کہ لوگوں پر میرا عمل ظاہر ہو جائے، اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ اگر ان سب سے انسان بچ جائے تو تقدیر پر اعتماد عمل نہ کرنے میں، چھوڑ دو جو تقدیر میں ہے ہوگا، تو یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ دین کو نہیں دیکھتا، پیغمبر کو کہ انہوں نے کیا سمجھایا، تو تقدیر بھی تو پیغمبر نے سمجھایا ہے، اور عمل بھی پیغمبر نے، تو پھر پورا قول پیغمبر کا لے لو۔ یہ مختلف طریقے احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ نے شیطان کے غرور دھوکہ دینے کے لکھے۔ انما یدعو حزبہ، شیطان پکارتا ہے حزبہ، اپنے پیروکاروں کو، تاکہ سب دوزخی بن جائے، وہ تو اپنے لیے پارٹی بناتا ہے دوزخ میں۔ الذین کفروا، تخویف، جو کافر ہے ان کے لیے عذاب شدید، جو ایمان لائے نیک عمل کرے ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے کبیر، بہت بڑھ کر۔ افمن زین لہ سوء عملہ، اب یہ تقابل مومن اور کافر کے حالت کا، آیا وہ بندہ زینا، خوشنما بنا دیا جائے اس کے لیے اس کا برا عمل، فرآہ، وہ سمجھتا ہے اسے حسن۔ ایک بندہ بدعت کرتا ہے اور اس کو سنت سمجھتا ہے، شرک میں پڑا ہے اور اس کو توحید سمجھتا ہے، حرام خوری ان میں پڑا ہے
اور اس کو ترقی سمجھتا ہے، دوسرے طرف ایک بندہ قرآن حدیث سے باخبر ہے اور صحیح سے متروا ہے، تو دونوں برابر ہے نہیں، ایک منزل کے طرف جا رہا ہے اور ایک ہلاکت کے طرف۔ ان اللہ، یقینا اللہ گمراہی میں ڈالتا ہے جسے چاہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ فلا تذهب نفسک، پس نہ جائے آپ کا روح، آپ کا جان نہ جائے، علیہم ان کے پیچھے، حسرات افسوس کر کر کے یہ ایمان نہیں لاتے، تو کہیں آپ کے جان نہ چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں، نہ لائے ایمان۔ یقینا اللہ علیم ہے اس پر جو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ واللہ الذی دلائل توحید، اللہ وہ ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو، فتصیر تو اٹھاتا ہے، سحابا بادل، فسقناہ پھر چلا کر لے جاتے ہیں، الی بلد میت ایک غیر آباد شہر کے طرف۔ بادل کو اللہ ہنگا کے لے جاتا ہے جہاں شہر غیر آباد ہے، بارش برساتا ہے تو فاحیینا بہ الارض، ہم تر و تازہ کرتا ہے زمین خوش ہونے کے بعد۔ کذالک النشور، ایسے ہی انسانوں کا اٹھنا ہے، انسانوں کا اٹھنا بھی ایسا ہی ہے، حکم آئے گا اٹھو تو سب قبروں سے نکل آئیں گے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو بندہ یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے، جن کا ارادہ یہ کہ مجھے عزت ملے، تو جزا محذوف ہے، فلیطلب من اللہ، اسے چاہیے اللہ سے عزت طلب کرے۔ کیوں؟ یہ دلیل بالجزا، فللہ العزت جمیعا، عزت تو سب کے سب اللہ ہی کے پاس ہے، عزت کے طلب ہے تو اللہ سے طلب کرو۔ دلیل جزا کا یہ ہے کہ عزت کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ اچھا، سورہ نساء میں پڑھا تھا عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، سورہ منافقون میں بھی آگے آئے گا کہ عزت تو اللہ، رسول، مومنین، یہ صرف اللہ کے لیے تخصیص کلام ہے۔ تو میں نے ترجمے میں بتایا نا، اختیار عزت اللہ کے لیے ہے، اور جہاں ہے رسول مومنین کے لیے تو وہ موصوف ہونا عزت کے ساتھ، صفت عزت اس صفت کے ساتھ مومن اور رسول موصوف ہے، البتہ اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ فللہ العزت، اللہ کے پاس اختیار ہے تمام عزتوں کا، الیہ یصعد الکلم، اللہ کے پاس چڑھتے ہیں الکلم الطیب، پاک کلمات، والعمل الصالح، اور عمل درست، عمل صالح، یرفعہ ان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ ایک معنی کلمہ طیب عقیدہ توحید، اور عمل صالح ان کو اٹھاتا ہے۔ کیا معنی؟ عمل صالح کی وجہ سے رفع درجات ہوتے ہیں، رفعہ سے مراد درجات کے بلند، تو توحید کلمہ، عقیدہ توحید کا یہ درجوں کا سبب تب بنے گا کہ نیک اعمال ساتھ ہو تو رفع درجات، یا والعمل الصالح، عمل صالح، یرفع کلمہ طیب اٹھا لیتا ہے ہو اس عمل صالح کو، یعنی عقیدہ توحید ہے تو عمل اوپر جاتا ہے ورنہ نہیں جاتا پھر۔ اور کلم کے طرف ضمیر یرفع مفرد راجی ہے، اس لیے بھلے وہ جمع ہے لیکن تین حرفی ہے، ایسے جمع کے طرف مفرد ضمیر راجی ہو سکتا ہے۔ والذین یمکرون، تو مانا اگر یرفع ضمیر کلم کے طرف ہے تو پھر رفع سے مراد اوپر عمل اٹھانا ہے، اور یرفع ضمیر عمل صالح کے طرف، پھر رفع سے مراد رفع درجات، نفس توحید تو قبول ہے، درجات کا سبب نیک عمل سے بنے گا۔ والذین، وہ لوگ، یمکرون السیئات، جو برے چال چلتے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید ہے، ومکر اولئک، اور ایسے برے لوگوں کی تدبیر ہوا یبور، وہ ناکام ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اور دلائل عقلیہ، اللہ نے بنایا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم میں انقلابات کی طرف اشارہ، پھر بنایا تمہیں ازواجاً جوڑے، مرد عورت، وما تحمل من انثى، نہیں اٹھاتی کوئی عورت حمل، ولا تضع، اور نہ جنتی ہے، الا بعلم، مگر اللہ کے علم سے، نہ حمل ٹھہرتا ہے نہ وضع حمل مگر اللہ کو پتہ ہوتا ہے کون سا نطفہ ٹھہرا اور کون سا ضائع ہوا، کون سا بچہ پیدا ہوا۔ وما يعمر من معمر، ایک معنی وما يعمر، جو عمر دیا جاتا ہے، من معمر، کسی عمر والے کو، ولا ينقص، اور کم، ما يعمر، عمر نہیں دیا جاتا کسی عمر والے کو، اور کم نہیں ہوتا کسی کی عمر، الا فی کتاب، مگر یہ تقدیر میں ہے، یعنی اللہ کے علم میں۔ تو یہ تو دو بندوں کا ذکر ہے، ایک بندے کا عمر بڑھ رہا ہے، یعنی اس کو ابھی عمر ملا، اور دوسرے کا عمر گھٹ رہا ہے، دونوں اللہ کو پتہ ہے۔
کہ کس کا عمر 80 سال ہے اور دوسرے کا 60 سال، تو الگ الگ بندوں کا ذکر ہے ایک، یا یہ ایک بندے کا ذکر ہے، ایک بندے کو جو عمر مل رہا ہے وہ بھی، اور پھر وہ روز بروز عمر گھٹتا ہے، آج ایک دن، 2 دن، 3 دن، تو یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو ایک بندے کے حالات، یا یہ کہ عمر جو ہے وہی ہے تو بڑھتا نہیں، پھر تو مراد برکات عمر ہے کہ عمر اللہ نے 60 سال دی، پھر اس میں برکات ہے، 60 سال میں اللہ بڑا کام لے لیتا ہے اور کسی سے کچھ بھی نہیں لیتا، بس ایک بوتل شاہ آیا تھا، بوتل شاہ گیا، کوئی کام اس نے نہ کی، نہ کوئی دین کا کام کیا، نہ پچھلے دنیا والوں کے لیے کوئی فائدے کا کام کیا۔ تو ایک کی عمر میں فوائد ہے اور دوسرے کا عمر ایسا ہی ہے، بس زیادہ سے زیادہ مکان بنا کے اسی بنانے کے لیے آیا تھا اور دنیا سے گیا۔ تو اللہ کو دونوں کا پتہ ہے کہ کس کی عمر میں نقص ہے اور کس کی عمر میں فائدے، یقیناً یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ وما يستوي البحران، برابر نہیں ہے یہ دو دریا، اور دلائل عقلی، یہ ایک دریا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجانے والا، سائغ شرابہ، خوشگوار ہے، شرابہ اس کے پانی، پینے میں خوشگوار، وہذا یہ دوسرا ملح کاری، اجاج چھاتی جلانے والا، سخت قسم کا، ومن کل ہر ایک سے تاکلون لحما طریا، تم کھاتے ہو تازہ گوشت، نکالتے ہو حلیتن زیورات، تلبسونہا تم پہنتے ہو، تم نہیں عورتیں پہنتی ہے، لیکن عورتیں تمہارے لیے ہی تو زینت کرتے، تو اس لیے مردوں کی طرف نسبت، دیکھو گے آپ اس میں کشتیاں مواخرہ جو چیر پاڑ کرتی ہے، مواخر لہروں کو پالنے والی، تاکہ تلاش کرو اللہ کا فضل، تو دریا سے مچھلیاں، ان سے زینت کے سامان نکالتے ہو، سفر کرتے ہو، یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے تاکہ تشکرون تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے شکر کے لیے ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اچھا طلباء کرام سنے، نماز کے بعد بھی آدھا گھنٹہ درس دیں گے، اور کل ہفتہ ہے، ہفتہ اتوار، 2 دن 12 بجے آیا تھا، 1 گھنٹہ ظہر کے نماز سے پہلے پڑھے، 12 بجے آنے کی کوشش، ہفتہ اور اتوار یہ 2 دن، اور آج آدھا گھنٹہ نماز کے بعد درس دیں۔ یولج اللیل فی النہار، اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، تو رات کو دن میں کیا معنی؟ پھر تو چاہیے کہ رات ہی رات ہو، تو مراد رات کو دن میں، رات کا ایک حصہ دن میں چلا جاتا ہے اور دن کا ایک حصہ، پوری رات مراد نہیں ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ نے فائدے میں لگایا شمس، یہ شمس و قمر تمہارے فائدے میں، کل یجری ہر ایک روا ہے ایک وقت مقررہ تک، ذالکم اللہ، یہ صفات والا رب تمہارا اللہ ہے، لہ الملک، اختیار اسی اللہ ہی کے ہے۔ تو جو رات و دن جس کے دست قدرت میں ہے، شمس و قمر جس کے قدرت میں ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ والذین، وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون، وہ مالک نہیں، من قطمیر، قطمیر معنی کھجور کی گوٹھلی کے اوپر چھلکے کا، کھجور کی گوٹھلی کے اوپر جو سفید کفن ہے اس کے بھی مالک نہیں، مراد کسی چیز کے مالک نہیں۔ تو جیسے میت اپنے کفن کا بھی مالک نہیں، وہ لوگ چوری کر کے لے جائے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تو وہ آپ کے کارخانے کا اور آپ کے قسمت کا کیسے مالک بنے گا؟ اور یہ آیت عام ہے، ذوی العقول غیر ذوی العقول سب کو شامل ہے، تو انبیاء اولیاء جس کو بھی کوئی آواز دے، مالک تو اللہ ہے، کائنات میں ملکیت کا اختیار کسی کو نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو ان کو تو نہیں سنتے تمہارے پکار کو، ولو سمعوا، اگر سنے بھی، ما استجابوا لکم، تو قبول نہیں کر سکتے تمہارا پکار، یعنی جواب نہیں دے سکتے۔ جیسے قلیب بدر میں آپ علیہ السلام نے مردوں سے باتیں کی، ہمارے فاروق نے فرمایا یہ کیسے؟ تو فرمایا یہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، تو اگر سنے بھی کوئی بات تو کیا ہوا، جواب تو نہیں دے سکتے تمہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سنے بھی، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو جواب نہیں دے سکتے تمہیں۔ تو اول وہ تمہارے پکار کو نہیں سنتے، ملائک تو دور ہے اگر ان کو آواز دیتے ہو، اولیاء تو شرک کے باتیں تو نہیں سنتے، اگر سنے بھی کسی کے بات تو شرک کے باتیں اللہ نہیں سناتے تاکہ پریشان نہ ہو،
اور اگر کوئی سنے بھی تو کیا ہوا، کوئی جواب یعنی آپ کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکتا۔ اور نہ کئی مزارات پر ایسے بھی ہے کہ پنجاب میں ہے تو پٹھان جا کے وہاں سے مانگتے، تو زندگی میں ان کو پشتو نہیں آتی تھی، اور اس طرح مختلف علاقوں سے لوگ آ کے تو اپنے اپنے زبانوں میں مانگتے ہیں، تو قبر میں یہ زبانیں ان کو کون سکھاتے ہیں؟ تو جاہل ہے، کچھ ایسے ہے گونگے ہے، بول نہیں سکتے اور جا کے وہاں کڑے ہیں، تو دل کے حالات پر تو اللہ عالم ہے، قبر والے کو کیا پتا کون آیا اس کے دل میں کیا کچھ ہے۔ اللہ کو پکارو جو تمہارے مشکل سر کرنے والا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ روز قیامت انکار کریں گے یہ بھی شرککم تمہارے شرک سے، قیامت کے دن تم کہو گے میں تیرے پاس آیا تھا درگاہ پہ، وہ کہے گا مجھے کیا پتا، اور یہ نہ کہا بشرککم کہا، بدعائکم نہ کہا، اس لیے کہ یہ دعا تمہارا شرک ہے، تو تمہارے شرک پر انکار کریں گے قیامت کے دن۔ تو یہ دلیل ہے کہ دعائے غیر اللہ عبادت کی نیت سے شرک ہے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، تمہیں خبر نہیں دے سکتا کوئی خبر ذات کے طرح، خبیر ذات کے طرح، یعنی ان مسائل کا خبر تو اللہ نے دیا آپ کو کہ نہیں سنتے، قبول نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، تو جو اللہ نے سمجھایا وہی کے ذریعے، ایسا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اور اللہ کا خبر یہ بھی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو تم سب کے سب فقراء ہو الی اللہ، اللہ کے طرف۔ تو دنیا کا فقیر اس کو 2 لاکھ دے دو کہتے فقر ختم، لیکن اللہ کا فقیر وہ تو ہے ہی فقیر، بھلے کارخانوں کا مالک ہے تو پھر بھی فقیر ہے۔ تو اے لوگو تم سب فقیر ہو، پورے دنیا کا سلطنت ہے تو پھر بھی محتاج ہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اے لوگو تم انتم الفقراء، اس لیے جملہ اسمیہ کہا کہ تم ہر وقت ہر حال میں محتاج ہو الی اللہ، اللہ کے طرف، واللہ اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے اور حمید خوبیوں والا۔ غنی معنی کسی کی ضرورت نہیں اس کو، تو یہ لا الہ ہے، حمید ہے معنی الا اللہ، الغنی الحمید ایسا ہے جیسے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ نے ہاتھ دیے نا، تو ہاتھ اللہ کے طرف پھیلاؤ ہر وقت، تو جیسے مانگنے سائل، تم فقراء ہو تو سائل کے لیے تو پیالہ چاہیے، برتن چاہیے، اس میں مانگتا ہے، اور اللہ نے ایسے برتن دیا ہے کہ جب بھی چاہے بس برتن بن گیا، رات کو اٹھے تو شوکیس یا الماری کے تلاش کرے برتن کہاں سے لائے، مانگنا ہے اس سے نہیں، بس یہ تیرے ہاتھ برتن ہے، جب بھی ہاتھ پھیلاؤ گے برتن بن جائے گا۔ تم سائل ہو، وہ دینے والا غنی ہے، اس سے مانگا کرو۔ اس لیے کوئی چوری کرتا ہے تو یہ ہاتھ تو رب کا برتن ہے، تو پھر اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے کہ یہ سرکار کے حکم کے مخالفت ہے، اس نے ہاتھ برتن بنا کے دیا، تم نے دوسرے سے غصب کیا، حرام ڈالا اس میں۔ اگر اللہ چاہے یذہبکم، تمہیں لے جائے گا اور لے آئے گا بخلق جدید، نئے مخلوق کو، نہیں ہے یہ اللہ پر کوئی مشکل، تمہیں ختم کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کن سے ختم ہو جاؤ گے، کن سے اور آ جائیں گے۔ ولا تزر وازرۃ، نہیں اٹھا سکے گا کوئی بوجھ والا وزر اخرى، قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ۔ تم کہتے ہو فلاں میرا ذمہ دار ہے اور میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، وہ میرے سب کچھ کا ذمہ دار ہے، میں ان کے نام کا نظر دیتا ہوں، تو کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں، اپنے عمل کا خود ذمہ دار۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر پکارے بوجھ سے لدا ہوا، إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کے طرف کسی کو، لا يحمل منہ شیء، تو نہیں اٹھائے جا سکے کہ اس سے کچھ، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس دن اگر رشتہ دار بھی کہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یقیناً تنذر الذین یخشون ربہم، آپ ڈرا سکتے ہو ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بن دے کے میرے حبیب آپ جتنا بھی سمجھا دے تو فائدہ صرف ان کو ملے گا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ پہلی شرط ہے، ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے پڑھے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، جس نے بچایا اپنے آپ کو شرک سے، گناہوں سے، تو اس نے بچایا اپنے نفس کے فائدے کے لیے، اللہ کے طرف واپسی۔ اب چند امثلہ، پہلا مثال، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، برابر نہیں ہے نابینا اور بینا۔ تو نابینا اور بینا سے مراد ایک طرف کافر مشرک گناہگار، دوسرے طرف قرآن کے تابع موحد ہے، دونوں برابر ہے نہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں، تو شرکیات اور توحید بھی برابر نہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، چھاؤ اور گرمی بھی برابر نہیں، تو نتیجہ توحید کا چھاؤ ہے
اور نتیجہ شرک کا گرمی عذاب ہے، نتائج بھی برابر نہیں۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، یہ ترقی برابر نہیں ہے الاحیاء موحدین ولا الاموات اور مشرکین، توحید والے اور مشرکین برابر نہیں ہے، ایک زندے ہے اور دوسرا کافر تو مردہ ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سنا سکتا ہے جسے چاہے۔ وما انت، نہیں ہے میرے حبیب آپ بمسمع، سنانے والا، من ان کو فی القبور جو قبروں میں پڑے ہیں، میرے حبیب آپ نہیں سنا سکتے، یہ قانون کلی ہے اور دلیل ہے نفی سما کی۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ ڈرانے والے، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے، آپ کا کام بس ڈرانا ہے، دل میں ہدایت ڈالنا، کسی کو قرآن کا تابع بنا دینا، یہ تو رب کا کام ہے، آپ بیان کرو، جس کے لیے رب چاہے اس پر اثر ہوگا۔ یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ بشیرن، خوشخبری دینے والا، کن کو جو ایمان رکھے قرآن پر، نذیر ڈرانے والا جو کفر کرے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسے نہیں گزری مگر اس میں گزرا ہے نذیر ڈرانے والا۔ خلا مانا مزہ، تو ہر امت میں ایسا نذیر تھا، اس امت کے لیے آپ ہے تسلی، اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں آپ کو غم نہ کہو، یقیناً جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ جاءتہم رسلہم، ناخبری میں جھٹلایا نہیں، سادگی میں جھٹلایا نہیں، آئے تھے ان کے پاس رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، دلائل عقلیہ، وبالزبر، صحیفوں کے ساتھ دلائل نقلی، وبالکتاب المنیر، چمکتے کتاب کے ساتھ دلیل وحی بھی لے کے آئے، ہر قسم کے دلائل سے سمجھایا، نہ سمجھے تو بلا آخر ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑا میں نے کافروں کو، فکیف کان نکیر، تو میرا عذاب کیسے رہا ان پر، تاریخ دے کہ ان کا کیا انجام پڑا۔ اب اور دلائل عقلی، دیکھتے نہیں اللہ نے، اللہ کو، ان اللہ انزل، کہ اللہ برساتا ہے اوپر سے بارش، فاخرجنا، یہ کون برساتا ہے؟ بارش برسانے والا اللہ، پھر اخرجنا بھی، ہم نکال لیتے ہیں بارش کے سبب، ثمرات، پل، مختلفا الوانھا، مختلف رنگوں والے، رنگارنگ پل، تو بارش کے ذریعے مختلف قسم کے پل، ایسے ہی اللہ روح کو حکم دے گا تو مختلف لوگ نکل آئیں گے۔ پہاڑوں میں جدد ٹکڑے ہے، بیزن سفید، سرخ، مختلف الوانھا، مختلف رنگوں والے، وغرابیب، اور سیاہ ہے، سود، بہت زیادہ سیاہ، انتہائی کالے پہاڑ بھی ہے۔ تو جیسے پلوں میں فرق ہے میرے حبیب، ایسے لوگوں میں بھی فرق ہے، کچھ کٹے ہیں، کچھ مفید لوگ ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے پہاڑ کے ٹکڑوں میں فرق ہے، کچھ سفید ہے، کچھ لال ہے، کچھ انتہائی کالے، تو انسانوں میں بھی کچھ سیاہ دل والے ہیں، ان پر اثر نہیں ہوگا، کچھ سفید دل والے ہیں، اثر قبول کریں گے۔ لوگوں میں سے والدواب، جانوروں میں، والانعام، اور چوپایوں میں، مختلف الوان، مختلف کلر والے ہیں، اس طرح تو ہر کلر اللہ کے قدرت کی دلیل ہے، ہر مزاج دلیل ہے کہ اللہ اپنا اختیار چلاتا ہے۔ ان سب دلائل میں غور فکر کرنے والے علماء ہیں، قرآن کو سمجھنے والے، توحید کو سمجھنے والے علماء ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سفید لوگ، سفید دل والے اور اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں، انما حسر کے لیے، بس بات یہ ہے کہ ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں میں صرف علماء، العلماء، علماء، الف لام عہدی ہے، ہر عالم مراد نہیں، وہ علماء جو اپنے علم پر عمل کرنے والے۔ اس طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے مراد اس سے فقہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ علم کثرت معلومات کا نام نہیں، کثرت خشیت کا نام ہے، جتنا ڈر زیادہ ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ علماء ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ ایک اور معنی کرتے ہیں، انما یخشى اللہ پڑھتا ہے، اور خشیت سے مراد اکرام لیتا ہے، خشیت کے ساتھ لازم اکرام ہے، یقیناً اللہ اعزاز کرتا ہے اپنے بندوں میں صرف علماء کا، تو جو توحید قرآن کے علماء اور اپنے علم پر عمل کرتے ہیں تو ایسے علماء کا اعزاز ہوتا ہے اللہ کے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے ساتھ خشیت لازم ہے، جیسے پانی کے آگ کے ساتھ حرارت ہے، آگ ہے تو گرم ہوگا، دریا ہے تو ڈبو دے گا، یہ اس کے لوازمات ہے، چار ہے تو جفت ہے، تین ہے تو طاق ہے، تو تین کے ساتھ طاق ہونا، چار کے ساتھ جفت ہونا، آگ کے ساتھ جلانا لازم ہے، تو ایسے علم کے ساتھ خشیت بھی لازم ہے، لیکن خشیت کی دلیل عمل ہے، اگر وہ عمل کرے گا تو دلیل ہے کہ خشیت ہے، عمل نہیں کرے گا تو پھر خشیت کی دلیل نہیں ہے، اور یہ دلیل ہے علماء کے مقام کا
کہ اللہ نے ان کا خصوصی ذکر کیا. یقیناً اللہ عزیز غفور، عزیز غالب ہے، غفور بخشنے والا ہے اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة. اس آیات میں صفات علماء ہے. پہلی آیات میں یہ بیان تھا علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو اس آیات میں صفات ان علماء کا جن میں خشیت ہے. ان الذین، یقیناً وہ لوگ یتلون کتاب اللہ جو پڑھتے ہیں قرآن. کتاب اللہ قرآن، تلاوت معنی اس میں تفسیر بھی داخل ہے، سمجھنا سمجھانا درس و تدریس سب داخل ہے قرآن. جو پڑھتے ہیں کتاب اللہ یعنی حق تلاوتی ہی ساتھ ہے، جیسے حق ہے اس کے پڑھنے کا تو اس میں درس تدریس تلاوت سب کچھ ہے. اور وہ اقام الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، یہ بدنی عبادت. نمبر 3 وانفقوا مما رزقناہم، خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا، یہ مالی عبادت. سرا وعلانیہ، یہ تعمیم انفاق ہے، کبھی چپکے سے کبھی علانیہ، جیسے ضرورت ہو یا جیسے مناسب سمجھے. تو علم کی روح سے کبھی سرن کبھی علانیتاً خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، یہ امید رکھتے ہیں ایسے معاملے کا لن تبور جو نہیں ہے نقصانی. تبور ہلاکت، اس میں کوئی خسارہ نقصان نہیں. ان کا کاروبار، تو ان اعمال کو تجارت کہا گیا. قرآن کے درس و تدریس، نماز، مال خرچ کرنا اللہ کے رضا کے لیے، تو یہ کاروبار ہے، لیکن وہ کاروبار جو اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ کے ساتھ کوئی کاروبار کوئی لین دین خسارے کا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے نتیجہ یہ ہے لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ پورا پورا ان کے اجر دے. پورا معنی کم نہیں کرے گا، باقی ویزیدہم، زیادہ دے گا اپنے فضل سے. ان کے اعمال کا بھی اجر دے گا، لیکن جنت تو ان کے اعمال سے کئی گنا بڑھ کر ہے. تو وہ اللہ کا فضل. یقیناً اللہ غفور، بخشنے والا ہے. بخشنے والا، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی، نقصان ہوا تو غفور ہے، شکور ہے، قدردان. اللہ ان کے ہر عمل کا قدر کرے گا. والذی اوحینا الیک من الکتاب، یہ ترغیب الی القرآن، کہ اس قرآن کے سبب جب خشیت پیدا ہوتا ہے اور قرآن کا معاملہ خسارے کا نہیں، تو ترغیب ہے اس کے طرف. وہ جو ہم نے وحی کیا آپ کے طرف، من الکتاب قرآن، هو الحق، وہ بالکل حق ہے اللہ کے طرف سے. مصدقاً، تصدیق کرنے والا اس کا جو اس سے پہلے ہے. حق ہے یعنی من جانب اللہ ہے، مخلوق کا خود ساختہ نہیں ہے. یقیناً اللہ اپنے بندوں سے لخبیر بصیر، ان اللہ لخبیر بصیر بعبادہ، تو یہ عبادہ خبیر بصیر کے ساتھ ٹچ. یقیناً اللہ باخبر ہے، دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. تو بندے کنہیں کہا گیا؟ جو یتلون کتاب اللہ، قرآن پڑھتے ہیں، نماز عبادت کرتے ہیں، تو اللہ ایسے بندوں سے باخبر ہے. تو مومنین کے لیے یہ تسلی کے جملے ہیں اور کفار کے لیے ڈانٹ کے جملے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پہلے ترغیب الی القرآن، عظمت قرآن تھا، تو اب قرآن والوں کے عظمت کا ذکر، قرآن والوں کا مقام. ثم پھر اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا قرآن کا، الذین، وہ لوگ، اصطفینا، جن کو چنا ہم نے اپنے بندوں میں سے. تو ایک یہ کہ قرآن کریم کا وراثت اور اس کے لیے محنت، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یعنی کسی کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ ہم نے وارث بنایا. پھر وارث بنانے میں اشارہ ہے کہ وہ اہل ہے، جیسے میراث وہ لیتا ہے جو اہل ہوتا ہے. اصطفینا، جن کو ہم نے چنا بندوں میں سے.
تو یہ اور فضیلت ہے۔ چناؤ جیسے بندہ فروٹ کے دانوں میں اپنے لیے دانے چن لیتا ہے، کوئی چیز لیتے وقت کئی چیزوں کا جائزہ لے کر چن لیتا ہے، تو ایسے ہم نے پورے بندوں میں سے کچھ بندوں کا چناؤ کیا قرآن کے لیے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر ان میں قسمیں ہے، بعض ان میں سے ظالم ہے لنفسه، اپنے نفس کے۔ ظالم مانا گناہگار، وہ گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن لنفسه میں اشارہ ہے کہ عقیدہ عمل صحیح ہے اس کا، برائی کے طرف دعوت نہیں دیتا، اس کا گناہ اس کا ذاتی ہے۔ کچھ تو متعدی گناہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ مراد نہیں، یعنی ذاتی گناہ کرتے ہیں، کوئی ذاتی گناہوں میں لگا ہے، ایک معنی، یعنی حسنات کے ساتھ سیئات بھی کرتے ہیں، یا دوسرا معنی ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی دعوت نہیں دیتے آگے۔ قرآن کا علم اللہ نے دیا، ان کے پاس ایک خزانہ ہے، تو اس کا تعلیم اور تعلم کو جاری نہیں رکھتا، تو یہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ یہ اگر اس کے ذریعے خدمت کرتا تو بڑا مقام پا لیتا، تو یہ نقصان کرتا ہے اپنا۔ وَمِنْهُمْ بعض ان میں سے مقتصد، درمیانی ہے، درمیانی یعنی ان کے اچھے برے اعمال برابر، یا کچھ حق ادا کرتے ہیں، جتنا ادا کرنا چاہیے اتنا نہیں، کچھ تو ایسے ہے سابق بالخیرات، آگے بڑھنے والا ہے بالخیرات، نیک اعمال کے ذریعے، ان کی نیکیاں بہت ہے۔ بِإِذْنِ اللہ مانا اذن سے مراد توفیق، اللہ کی توفیق ان کو شامل حال ہے، یہ بہت بڑھ کر فضل ہے، ذالک الفضل الکبیر۔ اور اس میں ظالمون کو پہلے ذکر کیا، یہ تسلی کے لیے کہ جو کچھ ہوا ہوا، تمہارا تذکرہ تو پہلے ہے، نا امید نہ ہو۔ تو فضیلت ان تینوں کا، یعنی کچھ تو اگلے درجے کے ہیں، بہت بڑے محنت والے، کچھ دوسرے نمبر پر ہے، کچھ پیچھے ہے، لوگوں کے حقوق غصب نہیں کرتے، لیکن کچھ ذاتی گناہ ان کے ہیں، ان کے لیے بھی جنت کے خوشخبری، سب کے لیے۔ جنات عدن یدخلونہا، یعنی لہم جنات، ان کے لیے باغات ہے سدا بہار، جس میں داخل ہوں گے، پہنائے جائیں گے اس میں ان کو من اساور، کنگن سونے سے بنے، ولؤلؤا، اور ڈالے جائیں گے انہیں موتیا، لؤلؤ پورے بدن پر ہوں گے، تو اس لیے الگ ذکر کیا منصوب، یعنی یلقون لؤلؤا، ولباسہم، اور ان کے لباس اس میں ریشم کا بنا۔ وقالو، کہیں گے جنتی لوگ وہاں پہنچ کے، یہ زیورات دے کے، لؤلؤ موتیا دے کے، جنت کے قیمتی لباس دے کے، کہیں گے شکر ہے اللہ کے لیے، اذهب عنا الحزن، جس نے دور کر دی ہم سے الحزن، تکالیف، حزن غم ٹینشن۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں اہل اللہ پریشان ہوتے ہیں، دنیا ان کے سکون کے جگہ نہیں ہے، یہاں تو لوگوں کی مخالفت ہے، اعتراضات ہے، پریشانیاں ہے، فقر و فاقہ، بدنی مالی تکالیف۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، یقیناً بخشنے والا ہے، ہمارے بہت برائیوں کو بخشا۔ ظالم لنفسہ، اس کو بھی جنت، شکور قدردان ہے کہ جتنا عمل تھا اس سے بڑھ کر دیا۔ وہ اللہ احلنا، جس نے ہمیں اتار دیا دار المقامہ، رہنے کے جگہ، دنیا تو بے وفائی کا گھر ہے، دار المقامہ تو آخرت ہے، جہاں بندہ ہمیشہ رہے گا۔ من فضلہ، اپنے خصوصی فضل سے، نسبت عمل کے طرف نہیں، اس لیے کہ نیک اعمال بھی تو فضل الہی کے وجہ سے، تو یہ سبب السبب ہے۔ لا یمسنا، نہیں پہنچتا ہمیں اس میں نصب، کوئی مشقت، اور نہیں پہنچتا ہمیں اس میں لغوب، کوئی تھکاوٹ۔ تو جنت میں نہ مشقت اور نہ تھکاوٹ ہے، کیوں کہ وہ تو مشقت اور تھکاوٹ کا نتیجہ ہے، دنیا میں مصائب برداشت کر کے تو گئے۔ دوسرے طرف کافر، وہ جو کافر ہے قرآن سے منکر ہے، دین سے، ان کے لیے دوزخ کا آگ ہے، لا یقضى علیہم، فیصلہ نہیں ہوگا ان پر، فیموتوا، کہ مر جائے، ولا یخفف عنہم، نہ تخفیف ہوگی ان سے عذاب دوزخ میں، عذاب کم نہیں ہوگا، اور نہ یہ کہ معاملہ ان کا حل ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ اسی رب بدلہ دیتا ہے ہم ہر کفور ناشکر کو، ناشکر کیا، قرآن کا ناشکر، بڑے نعمت کے ناشکری کرنے والا۔
وہم یہ لوگ یسترخون فیہا چلائیں گے اس میں، چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں نکال دے تاکہ ہم عمل کریں نیک سوائے اس کے جو ہم عمل کر کے آئے۔ جہنم سے نکلنے کے تمنا کیوں ہے؟ یہ بچے یا دنیا یا مال و دولت یاد آتا ہے؟ نہیں، بس صرف نیک عمل یاد آتا ہے، کاش کہ میں نیک عمل کرتا، تو کچھ نکال دے، جا کے صرف نیک عمل کریں گے اور کچھ نہیں چاہیے، تو وہ پتہ چل جائے گا نیک عمل کے وزن اور قدر کا۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تمہیں، یتذکر فیہ کہ اس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا، من تذکر جو نصیحت چاہتا، نصیحت والا نصیحت حاصل کر سکتا، اتنا عمر تو تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ کسی کو 60 سال عمر ملے تو یہ آیات ان کو سنایا جائے، کیا 60 سال عمر سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے کم ہے کیا؟ وجاءکم النذیر، اوپر سے آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا، نبی بھی تو آیا تھا، قرآن بھی تھا، علماء بھی سمجھا رہے تھے، تو صرف غفلت میں نہ تھا تم۔ نذیر، لوگوں کے اموات دیکھ کے تم اس سے عبرت نہیں لیتے تھے؟ سفید بال داڑھی میں آئے تو یہ نذیر کم ہے کیا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، شکو نہیں ہے ظالمین کے لیے کوئی مددگار۔ نفی علم غیب کا، یقیناً اللہ تعالی عالم ہے آسمان و زمین کے غیب کا، وہ سینوں تک کے حال سے باخبر ہے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، پہلے علم کا ذکر، اب قدرت کا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تم کو جاندشین زمین میں۔ فمن کفر، جو کفر کرے گا، فعلیہ اس پر پڑے گا وبال کفر، ولا یزید الکافرین، کافروں کے لیے نہیں بڑھائے گا ان کے کفر ان کے رب کے ہاں الا مقتن، مگر غضب۔ کافر جتنا ہر روز کفر کرتے ہیں، غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، کفر شرک کرتے ہیں، گناہ بے حیائی کرتے ہیں، ظلم، تو ہر عمل اللہ کے غصے کا سبب ہے، تو یہ جتنا زندگی ان کا زیادہ ہے اتنا ہی یہ غضب جمع کرتے ہیں۔ ولا یزید الکافرین، نہیں بڑھائے گا کافروں کے لیے ان کے کفر مگر نقصان، خسارہ۔ قل ارائیتم، مطالبہ دلیل مشرک سے، کتنے دلائل صورت میں 11 عقلی دلائل ذکر ہو گئے۔ اب ارائیتم شرکاءکم، مجھے بتاؤ اپنے شریکوں کے بارے میں جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ ارونی، پہلا مطالبہ دلیل عقلی، مجھے یہ بتاؤ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے کیا کچھ بنایا زمین میں سے؟ کسی چیز کے خالق ہے؟ درگاہ والے، انبیاء، اولیاء، دیوتا، عیسیٰ علیہ السلام کسی چیز کا خالق ہے؟ نہیں، تو پھر ہے ان کے لیے شرکن فی السماوات، آسمان میں کچھ حصہ، آسمان کے کسی ٹکڑے کا مالک ہے؟ نہیں۔ پھر ام آتیناہم کتابا، کیا دی ہم نے ان کو کتاب، وہی آئی ان پر، تو یہ دلیل پر ہے منہ، اس وہ کتاب سے کوئی دلیل لے کے، تو وہی دلیل بھی نہیں، شرک پر، کفر پر، تو جب کچھ نہیں پھر شرک کیوں کرتے ہیں؟ جواب، بلکہ وعدے کرتے ہیں ظالم باز کے ساتھ دھوکے کے، بعض بڑے ظالم لیڈر چھوٹوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں بڑے تقریر کر کے، اور اسی طرح باطل پرست ہے، مشرک ہے، تو وہ شرک کے طرف دعوت دے کے دوسروں کو دھوکے میں ڈالتے۔ اور دلیل عقلی نمبر 13، اللہ تعالیٰ یوں سے کچھ سماوات، اللہ نے رو کے رکھا آسمان و زمین کو، ان تزولا، کہ وہ سرک نہ چاہے، گر نہ چاہے، وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر یہ سرک جائے، تو ان امسکہما، یعنی ما امسکہما، نہیں روک سکتا ان کو، من احد، کوئی بھی، من بعدہ، اللہ کے بعد، یعنی من بعد امساک، اگر اللہ ان کو زائل کرنا چاہے تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جب تک اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ایسا ہے گرے گا نہیں، یقیناً اللہ بہت صبر کرنے والا ہے، یعنی تم شرک کرتے ہو، چاہیے کہ آسمان تم پر گرا دے، صبر کرتا ہے، بخشنے والا ہے، پھر بھی بخشش کے دعوت دیتا ہے۔ قسمیں اٹھائے ان لوگوں نے اللہ کے نام، جہد ایمانہم، مضبوط قسمیں، اگر آیا ان کے پاس ڈرانے والا تو یہ ہو جائیں گے اہدا، زیادہ ہدایت والے، من احد الامم، امتوں میں سے ایک امت بن کر، جتنے امتیں آئے ان میں زیادہ ہدایت والے ہم ہوں گے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے پاس کتاب نہیں ورنہ ہم سب سے آگے ہو،
اور اکثر جاہل کہتے ہمارے پاس ایسا علم نہیں یا علماء نہیں، ورنہ ہم ان کے قدر کرتے اور ان سے ہدایات لیتے۔ فلما جاءہم نذیر، جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا تو انہوں نے نہیں بڑھایا الا نفورا، مگر نفرت۔ نذیر آیا ڈرانے والا، قرآن سمجھانے والا، تو یہ نفرت کرنے لگے ان سے۔ کیوں؟ استکبارا فی الارض، بوجہ تکبر کرنے کے زمین میں، ومکر السیئ، اور بوجہ برے چالوں کے، مستکبرین فی الارض وماکرین السیئ، اتنا زمین میں تکبر کرتے ہیں اور برے چال چلتے ہیں، تو اس لیے حق کی مخالفت کرتے۔ ولا یحیق المکر السیئ، ولا یحیق، ٹچ نہیں ہوگا، نازل نہیں ہوگا، المکر السیئ، برا تدبیر، برا عذاب، الا باہلہ، مگر جو اہل ہے اس کے، جو برے چال چلتے ہیں تو برا تدبیر ان پر پڑے گا۔ تو کعب احبار نے ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے تورات میں ہے، من حفر بئرا لأخیہ وقع فی، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو وہ خود اس میں گرے گا۔ تو تورات میں یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہمارے قرآن میں بھی یہ ہے۔ کہا کدھر ہے؟ تو کہا یہ جملہ سنایا، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، برے تدبیر کرنے والوں پر الٹ ہوگا۔ تم دوسرے کے خلاف تدبیریں سوچتے ہو تو نازل تم پر ہوگا برا انجام۔ فہل ینظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر سنت الاولین، پچھلے لوگوں کی سنت یعنی طریقے کا، ان پر جیسا عذاب آیا یہ ایسے عذاب کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو نہیں پاؤ گے سنت الہی کے لیے کوئی رد و بدل، ولن تجد، نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے کے لیے تحویلاً پھیر جانا، جب آئے گا عذاب پھر نہیں پھیرے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، اب تخویف دنیاوی، تو یہ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں، جا کے دنیا کا سیر حالات معلوم کرے، لوگوں کے حالات معلوم کرے، عذاب الہی کے صورتیں دیکھیں گے، روز کتنے دریا میں ڈوب جاتے ہیں اور کتنے ہواؤں پہ ہلاک ہوتے ہیں، کتنے مختلف عذابوں کے ذریعے پکڑے جاتے ہیں، لاکھوں کے ذریعے، لاکھوں سے زیادہ ہر روز دنیا میں لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ آخر تمہارے باری بھی تو آنے والے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں زمین میں کہ غور فینظروا، غور کرے کیا انجام بنا ان کا جو ان سے پہلے تھے، اور تھے وہ ان سے زیادہ قوتاً، طاقت میں۔ قوم عاد، سمود، یہ بڑے بڑے طاقتور قوم تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ کنڈرات پر اس نیت سے جانا کہ عبرت حاصل ہو تو یہ عبادت ہے۔ مقبرہ جائے، کنڈرات جائے، تاریخی جگہ اس لیے جائے کہ عبرت پکڑے، آخرت یاد آئے، تو پھر یہ عبادت ہے۔ وما کان، اللہ نہیں ہے، اللہ لیعجزہ، کہ اللہ کو بے بس کر دے، من شیء، کوئی چیز، اللہ کو اپنے فیصلوں میں ناکام کر دے، عاجز کر دے کوئی چیز آسمان و زمین میں، تو ایسا نہیں۔ اللہ علیم ہے، ہر چیز پر قدیر ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، تخویف، اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو بما کسبوا، ان کے برے اعمال کے وجہ سے، تو نہ چھوڑتا علی ظہرها، زمین کے پشت پر، من دابت، کوئی بھی جاندار۔ اگر اللہ پکڑتا گناہوں پر تو زمین پر کوئی جاندار نہ، تو گناہوں پہ گئے تو اللہ پکڑتا ہے، گناہ تو ہے ہی پکڑنے کے لیے، کیا معنی؟ تو معنی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ تَعْجِيلًا، اگر اللہ جلدی پکڑتا، جیسے گناہ کرتا بس یک دم پکڑتا، تو دنیا پر کوئی بھی جاندار نہ ہوتا، دابہ جاندار، دوسرے جاندار بھی تباہ ہو جاتے۔ کیوں کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، اور انسان ختم ہو جائے تو یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کیڑا وہ اپنے بل میں، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے لوگوں کی گناہوں کے وجہ سے، لوگوں کی گناہوں کے سبب عام کیڑے مکوڑے بھی پریشان ہوتے ہیں، قحط کے وجہ سے، گرمی کے وجہ سے، اور سبب انسان کی برائیاں ہیں۔ خبارہ پرندہ اپنے گھونسلے میں پیاس کی وجہ سے مر جاتی ہے، جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو اثرات وہاں تک محسوس ہوتے ہیں، تو انسانوں پر تو اثرات ظاہر ہے ہوں گے، انسانوں کی برائی کا بد عمل۔
اور آیات کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کا اثر پھر سب دنیا پر رہے گا، تو اس لیے دعوت دو، صورت میں دعوت کا ذکر ہے، قرآن کے طرف دعوت دو، لوگوں کو قرآن دین سمجھاؤ۔ دعوت نہیں دو گے، لوگ گناہ کریں گے تو آپ بھی پھر محفوظ نہیں رہو گے، پھر تو پورا معاشرہ لپیٹ میں آ جائے گا، عذاب کے لپیٹ۔ علی ظہرہا، ظہرہا پش کہا، تو ہم دنیا کے اوپر ایسے ہے سطح ارض پر، جیسے جانور کے پش پر کوئی سواری کے لیے بیٹھے ہو، تو نیچے دنیا ہے، اوپر ہم ہے، علی ظہرہا کا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ ڈیل دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب وقت مقررہ آ جائے تو اللہ عذاب دے گا، کیوں؟ یقیناً اللہ بعبادہ بصیر، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ان سے نمٹ لے گا خود۔